آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مدینی واقعات جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ہم نے وہ پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پلیز تارا MCQ یوٹیوب چینل پہ جائیے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو سرچ کریں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو میں مین فیچرز یہ ہے کہ ہم نے ہر MCQs کے ساتھ ساتھ اس MCQ سے جتنے بھی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے ہم نے وہ ایک شارٹ ایکسپلینیشن میں ایکسپلین کیا گیا ہے، جس سے آپ کے تقریباً 15 یا 20 MCQ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینی زندگی کے واقعات کی پہلی پارٹ کی پہلی کویسچن کی طرف۔ پہلا کویسچن، when was مسجد نبوی established in مدینہ؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کب قائم ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، فرسٹ ہجری میں۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں، اور اگر آپ مسجد نبوی کے بارے میں مزید معلومات انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جیسا کہ مسجد نبوی جو ہے وہ 54 گز چوڑا اور 60 گز لمبا مسجد تھے۔ عمار بن یاسر جو ہے وہ پہلا شخص تھے جنہوں نے مسجد کی بنیاد کی کھدائی شروع کی، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا کام بھی کیا تھا۔ ہم نے یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ مسجد نبوی کو پچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی جو سیریز ہے وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 5 مسجد جو ہے وہ منشن ہوئی ہے، جس میں پہلا مسجد جو ہے وہ مسجد حرام ہے جو کہ مکہ میں واقع ہے، اور اس کو دا سیکرٹ ماسک یا دا گرینڈ ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مسجد ہے، اور یہ مسجد حرام جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 149 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہے کاؤ۔ پچھلے کویسچنوں میں یہ آیا تھا کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کاؤ یعنی گائے۔ اب دوسرا مسجد جو ہے قرآن مجید میں مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس فلسطین میں واقع ہے، اور اس کو ہم دا پارٹسٹ ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کے پہلی ورس میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لائے تھے تو اس کا ذکر جو ہے اس مسجد کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی جو تیسرا مسجد ہے جو قرآن مجید میں منشن ہوا ہے وہ ہے مسجد قباء جو کہ مدینہ میں واقع ہے، اور یہ اسلام کا سب سے قدیم ترین مسجد ہے۔ یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے کہ دنیا کا سب سے جو پرانا ترین مسجد ہے وہ مسجد حرم ہے، جبکہ اسلام کا سب سے اولڈسٹ مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ مسجد قباء جو ہے یہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 108 میں منشن ہوا ہے۔ چوتھا مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کو نام سے قرآن مجید نے منشن نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کو پراپٹ ماسک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا دوسرا ہولیسٹ سائٹ ہے، اسلام کی دنیا کا دوسرا ہولیسٹ سائٹ ہے، اور یہ سب سے بڑی مسجد بھی ہے۔ یہ بھی سورۃ التوبہ آیات نمبر 108 میں منشن ہوا ہے۔ پانچواں مسجد جو ہے وہ مسجد ضرار ہے جو کہ مدینہ میں واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ منافقین نے بنایا تھا، اور وہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اس مسجد میں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ مسجد جو ہے وہ آگ سے تباہ ہو گئی۔ لفظ مسجد جو ہے قرآن مجید میں 28 بار یعنی 28 بار منشن ہوا ہے، جس کو 12 بار سادہ واحد لفظ یعنی مسجد کے طور پر منشن ہوا ہے، جبکہ 15 بار جو ہے وہ مسجد حرم اور 1 بار مسجد اقصی کے طور پر آیا ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ لفظ مسجد کا جو ہے قرآن مجید میں 28 بار آیا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ نمبر 2، The constitutions of Medina, میثاق مدینہ are also known as Ummah document was signed in، یعنی آئین مدینہ یا میثاق مدینہ یا جیسے امت دستاویز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کب دستخط ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، فرسٹ ہجری 622 عیسوی کو اس پہ دستخط ہوئی تھی۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا ریٹن کنسٹیٹیوشنز ہے، اور اس کو
اس کنسٹیٹیوشنز کو، اس آئین کو امہ ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو امت کی دستاویز کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے۔ مدینہ جو چارٹر ہے اس میں 47 یعنی 47 آرٹیکل یعنی کلاسز جو ہے یہ اس پر مشتمل ہے، جس میں 43 آرٹیکلز جو ہے مسلمانوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان تعلقات کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ باقی 24 آرٹیکل غیر مسلموں، یہودیوں اور دیگر کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو کنٹرول کرتی ہے۔ میثاق مدینہ میں 7 یا 8 شرائط ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ میثاق مدینہ میں 8 یا 7 پروویژنز تھے، لیکن اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ 7 ہے یا 8 ہے، لیکن اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ 7 ہے۔ 7 پروویژنز تھے میثاق مدینہ میں۔ چلتے ہیں اس کے مزید ایکسپلینیشنز کی طرف۔ ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام باشندوں یعنی انصار، مہاجرین اور یہودیوں، اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، قبائل یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ درمیان ایک عظیم سیاسی اتحاد کو قائم کیا تاکہ جنگ سے بچنے اور آبادکاری کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ جیسے میثاق مدینہ پر، جیسے ہمیں میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں، پر دستخط ہوئی۔ اسلامی تاریخ کی اس سنگ میل کی دستاویز کو پہلا تحریری آئین سمجھا جاتا ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو مساوی حیثیت دی گئی اور انہیں امت قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ سارے مدینے والے کے جو لوگ تھے، اس میثاق مدینے کے تھرو اس کو سارے کے سارے لوگوں کو امت کے طور پہ تصور کیا گیا تھا، اس لیے اس کو امت کی دستاویز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے مدینہ کے باشندوں کو پرامن زندگی فراہم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے رہنما تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ میثاق مدینہ میں 7 یا 8 شرائط تھے۔ یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ ہے۔ میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تفصیل پہ نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائیں گے، اس لیے میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور ہم نے جتنی بھی پوائنٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں یعنی اس ویڈیو کی ایکسپلینیشنز میں ڈالے ہیں، تو وہ موسٹ ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہیں، اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لینا چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3، When did the call to prayer begin؟ یعنی اذان کب شروع ہوئی، اذان کا حکم کب آیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر 1 1 ہجری 623 کو۔ اب ہم اس کی ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں، اور یہ جو اذان ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پریزنٹ کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ طالع MCQ یوٹیوب چینل پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ یہ ٹائپ کرتے ہو تو وہ آپ ہمارے چینلز پہ وہ شو ہوگا۔ چلتے ہیں اس کے تھوڑا سا ایکسپلینیشنز کی طرف۔ بلال ابن رباح also known as بلال حبشی، بلال ابن رباح کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کا پہلا مؤذن بھی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ اس نے سب سے پہلی اذان مسجد نبوی میں سن 1 ہجری میں دی۔ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہاں پہ فرسٹ ٹائم دیا تھا؟ تو وہ مسجد نبوی میں دیا تھا، 1 ہجری میں دیا تھا۔ اذان کا مشورہ جو ہے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کا کلمہ دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ کلمہ ہے اذان کا وہ پڑھایا، اسے سکھایا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف، لیکن اس میں یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی میں آئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمہ جو ہے اذان کا وہ سکھایا تھا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن حلف تھے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ بلال کا جو آقا تھے اس کا نام کیا تھا؟ امیہ بن حلف تھا۔ بلال کے ظلم و ستم کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھیوں تک پہنچی تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ محمد نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال کی رہائی کے لیے بات چیت کے لیے بھیجا، جس نے اسے 40,000 درہم یا
60,000 درہم یا 280 درہم خریدنے یا غیر مسلم غلام کے بدلے میں دینے کے بعد اسے آزاد کرایا تھا۔ اس پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے، سارے فگر جو ہے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لینا چاہیے۔ اس کا لقب جو تھا وہ ابو عبداللہ تھا، البتہ دیگر روایت کے مطابق اس کا ذکر ابو عبد الرحمن یا ابو عبد الکریم یا ابو عمرو بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا تعلق حبشہ سے تھا جبکہ والد کا تعلق عرب سے تھا۔ بلال ابن رباح مکہ میں حجاز میں سن 580 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد رباح قبیلہ بنو جمعہ کے غلام تھے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ تھے کہ بلال ابن رباح کے والد کا جو قبیلہ تھا، جس کا باپ جو ہے، جس کا والد صاحب جو ہے وہ کس قبیلے کا غلام تھا، تو وہ قبیلہ بنو جمعہ کے غلام تھے۔ جبکہ ان کی والدہ حمامہ، ان کی ماں کا نام کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ؟ حمامہ، مبینہ طور پر حبشہ کے سابق شہزادی تھی جنہیں ہاتھی کے سال کے واقعے کے بعد گرفتار کی اور غلامی میں ڈال دیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ دا ایئر آف ایلیفینٹ کس سال کو کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارا MCQs یوٹیوب چینل پہ جائیے، وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4، فرسٹ غزوہ ان اسلام ٹیک پلیس ان ڈیش ہجری، اسلام میں پہلی غزوہ کب ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، 2 ہجری 623 عیسوی کو۔ اب میں اس شارٹ ایکسپلینیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس غزوہ کا کیا نام تھا۔ اس غزوہ کا نام جنگ ابوا یا غزوہ ودان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ یعنی غزوہ تھی جو سفر 2 ہجری اگست 623 میں ہوئی۔ یہ جنگ بنو زمرہ کے خطرات پر قابو پانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کو انگلش میں بنو دمرہ کہا جاتا ہے جبکہ عربی یا اردو میں بنو زمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ان کے خلاف ہوا تھا اور ان کے خطرات پر قابو پانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ چلتے ہیں اس کی مزید ایکسپلینیشنز کی طرف۔ جنگ جیسے ودان بھی کہا جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان پہلی جنگ تھی جو سفر 2 ہجری اگست 623 میں مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 مہینے قیام کے بعد ہوئی اور 15 دن تک جاری رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنے جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلا جو جانشین تھا وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سعد بن عبادہ تھا، اس کو نوٹ کر لے۔ اور پھر مہاجرین کی 70 یا 60 گھڑ سواروں کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ پہلی جنگ یعنی پہلے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 یا 60 صحابہ کرام تھے جو جنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ آگے، جنگ میں انصار کے کسی فرد نے شرکت نہیں کی۔ اس جنگ میں انصار کے کسی فرد نے بھی شرکت نہیں کیا تھا۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کا جھنڈا حمزہ بن عبد المطلب کے پاس تھا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اسلام کا پہلا جھنڈا جو کہ غزوہ میں اٹھایا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھا، پہلا علم بردار تھا غزواتوں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ سفید جھنڈا اٹھایا تھا اور اسلام کا پہلا جھنڈا جو ہے وہ سفید تھا۔ اور پہلا جھنڈا کس نے غزوہ میں اٹھایا تھا؟ وہ حمزہ بن عبد المطلب نے اٹھایا تھا۔ میں آگے بتاؤں گا کہ اسلام کا پہلا علم بردار کون ہے، وہ بھی اس کا نام میں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے میں نے ڈسکس کیا ہے ایکسپلین کے ساتھ، اس کا نام ہے ابو مرثد۔ ابو مرثد وہ اسلام کا پہلا علم بردار ہے لیکن انہوں نے سریہ میں یہ جھنڈا اٹھایا تھا، جبکہ غزواتوں میں سب سے پہلے جھنڈا جو ہے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اٹھایا ہے۔ سب سے پہلا غزواتوں میں علم بردار، جھنڈے کا علم بردار جو ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے، جبکہ اسلام کا سب سے پہلا علم بردار جو ہے وہ ابو مرثد ہے۔ وہ میں نے آگے ایکسپلین کیا ہے۔ چلتی ہے اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پہنچے وہاں قریش کا کوئی نہیں تھا، تاہم بنو دمرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے اس علاقے میں پہنچے تھے۔ مخشی بن عمرو الدمری یعنی عربی میں مخشی بن عمرو الزمری اس وقت کے قبیلے کے سربراہ تھے۔ دمرہ قبیلے کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا مخشی بن عمرو الدمری تھا کہ سربراہ نے مسلمانوں کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کی گئی تھی۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور میں نے شارٹ ایکسپلینیشن میں ٹو دا پوائنٹ چیزیں ڈالے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار غزوہ میں جھنڈا اٹھایا۔
ودان مکہ اور مدینہ کے درمیان ربیع کے قریب واقع ہے، مدینہ سے 29 میل کے فاصلے پر۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو ابوا میں دفن کیا گیا تھا، یہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن الحارث نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ آگے ہم نے جو شو کیا ہے یہ 2 ہجری کے اہم واقعات ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ اس سے لے لیں یا اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ ہے، یہ 2 ہجری کے اہم واقعات ہے۔ یہ میں نے 2 ہجری کے اہم واقعات جو ہے ٹو دا پوائنٹ واقعات جو ہے میں نے سلائڈ میں ڈالا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، اہم ہے۔ Next question number 5. Zakat was obligatory in zakat کب فرض ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی۔ یہ کویشچن یہ ایم سی کیوز اتنا نہ اہم نہیں ہے جتنا اس ایم سی کیوز کی جو شارٹ ایکسپلینیشن ہے وہ اہم ہے، زیادہ تر وہ اہم ہے، اس سے ہی کویشچن آئیں گے۔ شارٹ ایکسپلینیشن یہ ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ عربی لفظ زکا یا تزکیہ سے ماخذ ہے، لفظی معنی ہے بڑھانا یا پاک کرنا، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اس کا حساب زیادہ دولت کے 2.5% پر لگایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ 2.5% ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا ستون ہے اور یہ عبادت کی ایک قسم ہے جس میں دولت شامل ہے، البتہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قمری سال میں 1 مرتبہ اپنے کمائی کا کچھ حصہ غریب اور مسکینوں کو اس وقت ادا کرے جب ان کی کمائی ان کی ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی مقررہ رقم سے مقررہ رقم جیسے ہم نصاب کہا جاتا ہے تک پہنچ جائے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ جو ہے، یہ شارٹ ایکسپلینیشن جو ہے یہ آپ کی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے انٹرویو میں بھی آپ کے انٹرویو میں بھی اس کا کام آئے گا۔ چلتے ہیں اس کے مزید ایکسپلینیشنز کی طرف۔ دولت کی حد کو نصاب کہا جاتا ہے اور اگر کوئی فرد نصاب یعنی 85 گرام سونا یعنی 7.5 تولہ یا 612.36 گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ اپنے نقد مساوی پر پورا کرتے ہیں تو وہ اہل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک عمر رسیدہ، ذہنی طور پر تندرست، آزاد اور اس کے پاس رقم یا سامان کا تجارت مثبت ہونا چاہیے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ذاتی دولت جو نصاب کی قیمت سے زیادہ ہو۔ اسلام نے زکوٰۃ کے 8 مصارف یعنی اصول گنندے کی نشاندہی کی گئی ہے، جو کہ وہ یہ ہے، ہم نے اس انگلش میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں 8 مصارف زکوٰۃ کو۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر جو ہے 82 مرتبہ آیا ہے، جبکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ 32 مرتبہ آیا ہے۔ 4 عناصر ایسے ہیں جن پر ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی داتے سونا اور چاندی، دولت، تجارت، مویشی اور زرعی پیداوار، اس پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہم آل محمد، والدین اور غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پچھلے بار یہ ٹیسٹ میں آیا بھی تھا کہ ہم کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو آل محمد، والدین اور غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ زکوٰۃ قبول نہ کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ اب اسلام میں استعمال ہونے والے معنی کے ساتھ مثال کے طور پر صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان ساری صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ ابتدائی مدینی صورتوں میں پائی جاتی ہے اور اسے مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مکہ کی صورت مزمل میں زکوٰۃ کے بارے میں فرماتا ہے، پھر بھی تم نماز کو اچھی طرح قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو گے اور اس کے ساتھ اللہ کو بہت اچھا قرض دو گے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں، سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام میں ہمارے پاس زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، پہلی دولت میں زکوٰۃ ہے اور دوسری زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر رمضان کے آخر میں عید الفطر کے باجمعہ نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے اور یہ مسلمانوں پر ایک واجب عمل بھی ہے۔ تاہم برطانیہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فی شخص کی شرح 5 پاؤنڈ ہے۔ فدیہ، اب فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ فدیہ ان مسلمانوں پر واجب صدقہ ہے جو رمضان کے مہینوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور وہ بیماری، حمل، سفر یا حیض یا بڑھاپا اور کوئی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھے تو وہ
فدیہ دے سکتے ہیں۔ کفارہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب کوئی مسلمان جان بوجھ کر اور بغیر کسی معقول وجہ کے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑتا ہے۔ کفارہ ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو جان بوجھ کر قسم توڑ دیتے ہیں اور رمضان کے روزوں کے ہر روزے کے کفارہ کی تلافی کے لیے اس شخص کو یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام کو قید سے آزاد کرنا، یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو کفارہ ہے، کفارہ کی تلافی کے لیے کیا ضروری ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ کفارہ ہے۔ زکوٰۃ مویشیوں پر بھی فرض ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتا ہے، 5 گائے ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتا ہے، یا 40 بھیڑ بکریاں ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ When was قبلہ چینج؟ قبلہ کب تبدیل ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، 2 ہجری 623 عیسوی کو۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ القبلہ آیات قرآن مجید میں قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیات 144 ہے جو مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنا قبلہ یروشلم سے مسجد الحرام میں تبدیل کرے۔ اب ہم اس کے مزید ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی وہ واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کے قبلہ کچھ عبادات کی ادائیگی کی سمت کو بیت المقدس جو کہ یروشلم میں ہے، مسجد اقصی سے کعبہ یعنی مکہ میں ہے کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری جنوری 624 کو قبلہ آیات کی نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس واقعے کا مقام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والے مسجد بن گیا۔ قبلہ روح کی تبدیلی قبلہ مسجد میں نماز ظہر کے دوران ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی جس میں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ وہ کون سا نماز تھا، تو وہ نماز ظہر تھا۔ اس واقعے کا ایک قابل ذکر پہلو اجتماعی دعا کے دوران 180 ڈگری کا موڑ لینا تھا۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ 180 ڈگری جو ہے اس پہ موڑ ہوئی تھی، یعنی بیت المقدس سے منہ تبدیل کر کے مسجد حرم جو ہے یعنی کعبہ کی طرف منہ کیا تھا 180 ڈگری پر۔ ان انکشافات سے پہلے محمد اور مدینہ کے مسلمانوں نے یروشلم کی طرف قبلہ کے طور پر نماز ادا کی تھی، وہی سمت جس کا استعمال مدینہ کے یہودی کرتے تھے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں مزید کویسچن کی طرف۔ کویسچن نمبر 7، سریہ حمزہ بن عبد المطلب ٹیک پلیس ان ڈیش ہجری۔ سریہ حمزہ بن عبد المطلب کا واقعہ کس ہجری میں آیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، 1 ہجری 623۔ یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے، سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ ہے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ اس کے ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ سریہ جنگوں کی ایک قسم ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جس کی قیادت کسی ایک صحابی نے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں شرکت نہیں کی۔ ایسی لڑائی کو بیعث بھی کہتے ہیں۔ لفظ سریہ کے معنی کے بارے میں 2 امکانات ہیں: 400 سے کم سپاہیوں کی فوج، یا وہ سپاہی جو خفیہ طور پر روانہ کی گئی ہو، لیکن یہ ساری غلط ہے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے شرکت نہ کیا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور سریوں کا دوسرا نام جو ہے وہ بعث ہے، بعث۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ بعث جو ہے یہ سریہ کا دوسرا نام ہے۔ اب ہم اس کے مزید ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ ٹوٹل سریے 56 ہوئی ہے جبکہ ٹوٹل غزوات 27 ہوئی ہے۔ پہلی ہجری میں کل 3 سریے لڑے گئے ہیں۔ مارچ 623 عیسوی سریہ ساحل پر واقع ایس میں واقع ہوا۔ ابو مرسد اس سریے میں پرچم بردار تھے۔ یہ اسلام کا پہلا علم بردار جو ہے وہ ابو مرسد تھے، جبکہ غزوات میں پہلا علم بردار جو ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لے کہ اسلام کا پہلا علم بردار جو ہے وہ ابو مرسد تھے، وہ اسلام کے پہلے جھنڈے والے بھی تھے۔ دوسری سریہ عبیدہ بن حارث بن مطلب جیسے ربا، اس سریے کو ربا بھی کہا جاتا ہے، سریہ ربا۔
یہ ہم نے انگلش میں منشن کیا گیا ہے کہ سریہ ربابی اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے سریہ حمزہ بن عبد المطلب کو سیف البحر کہا جاتا ہے، جبکہ عبادہ بن حارث بن عبد المطلب کی سریہ کو ربابی کہا جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کر لے، اس کو آنے کے چانسز آنے والے ٹیسٹ میں کافی زیادہ ہے۔ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی میں ثانی المرا کی طرف تھا یہ سریہ، اس کو بھی نوٹ کر لے۔ ابو مصطلح اس سریہ میں پرچم بردار تھے۔ اور تیسرا سریہ سعد بن ابی وقاص یعنی ذی قعدہ 1 ہجری سے قد میں حرار کی طرف ہوا تھا، اور اس کو حرار کارواں کی چاپے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اوپر ہم نے منشن کیا گیا ہے انگلش میں کہ تھرڈ سریہ سعد بن ابی وقاص ٹور حرار، اور اس کو حرار کاروان ریٹ جو کہ ذی قعدہ 1 ہجری میں واقعہ ہوا تھا۔ اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، امپورٹنٹ ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب نے جب پہلا سریہ اسلام کا پہلا سریہ کیا تھا ایس جو کہ ساحل کی طرف ساحل پر یہ سریہ ہوا تھا، اس لیے اس کو جو ہے سیف البحر بھی کہا جاتا ہے۔ سریوں کو ساحل کی طرف پیش قدمی کی۔ اس سریے میں اسلام کی فوج مہاجرین کے 30 افراد پر مشتمل تھی، جہاں اس نے ابو جہل بن حمزہ کی سربراہی میں مشرکین مکہ کے 300 گھوڑ سواروں کا مقابلہ کیا۔ دونوں فریقین کے درمیان کسی قسم کی لڑائی کے واقعے سے پہلے مجدی بن عمرو الجہانی، جس نے دونوں فریقین کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا گیا، یعنی کسی خون خرابے کے بغیر جو سریہ ہے یہ ختم ہوا تھا، اور یہ ثالثی کا جو کردار ادا کیا گیا تھا اس سریے میں سریہ حمزہ بن عبد المطلب جیسے ہم سیف البحر کہا جاتا ہے نے اس میں جو ثالثی کا کردار ادا کیا گیا تھا وہ مجدی بن عمرو الجہانی تھا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو کہ ہم نے شارٹ ایکسپلینیشنز میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے، اور یہ ہمارا آخری کویسچن تھا۔ تھینک یو فار تارا MCQ